بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ذکر کر رہے تھے سرانی بادشاہ کا۔ ایک دفعہ کسی مسجد میں نماز پڑھی تو امام صاحب نے فرمایا کہ مولانا، اگرچہ آپ نے نماز بہت اچھی پڑھی ہے، لیکن اگر آپ سنت نبوی اعلیٰ صحابہ صلوات والسلام کے مطابق ادا کرتے تو اور بہتر ہوتا۔ مولوی صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں اور اعتراضات کر کے ٹال دیا، حضرت کے ارشاد کی پرواہ نہ کی۔ اسی طرح دوسری دفعہ اسی مسجد میں اتفاق ہوا تو آپ نے اس وقت بھی سنت نبویہ کی تعلیم دی، مگر مولوی صاحب نے عمل نہ کیا۔ جب تیسری مرتبہ مولوی صاحب نے دیکھا کہ حضرت صاحب موجود ہیں تو نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کی۔ مولوی صاحب کا بیان ہے کہ جب میں نے بفرمان حضرت سرانی سائیں سنت نبوی کے مطابق نماز ادا کی تو میں نے بیت اللہ کی زیارت کی۔ اس کے بعد ہمیشہ مولوی صاحب حسرت میں رہے اور کہتے، کاش کہ میں نے حضرت سرانی بادشاہ کے فرمان پر عمل کرتا۔ میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ایک بزرگ کا مزار تھا۔ ان کی خانگاہ، زیارت گاہ اور خواص و عام صبح شام تھی۔ ریا کی طغیانی کی وجہ سے خانگاہ کو نقصان پہنچا۔ جب عوام نے بزرگ کا صندوق قبر سے نکالا تو سوائے ہڈیوں کے اور کوئی چیز باقی نہ تھی۔ میاں شمس الدین کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ جب بزرگوں کی یہ حالت ہے تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں شمس الدین، جو شخص سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا اس کا جسم سلامت رہے گا۔ اگر ذرا برابر بھی بے پرواہی کرے گا تو باوجود کمالات باطنی کے اسی قدر جسم میں نقصان اور فتور ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی نے حضرت سرانی بادشاہ قدس سرا سے پوچھا کہ آپ یہ مدارج کس طرح حاصل ہوئے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سال عہد پڑا، ایک کتے کو بھوکے مرتا دیکھا، ایک شخص سے روٹیاں طلب کی، اس نے کہا 7 حج کا ثواب دے دو پھر روٹی ملے گی۔ میں نے اس کتے کی جان بچانے کے لیے 7 حج کا ثواب اس شخص کے ملک کر کے 7 روٹیاں لے لی اور وہ سب کی سب میں نے کتے کو کھلا دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کیا تو اس نے مجھے اپنی خاص نوازشوں سے نوازا۔ بیماری کا علاج کرتے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مریض نے سر کے درد کی شکایت کی تو سرانی بادشاہ نے فرمایا کہ پورے سر کا مسح کیا کرو۔ اس نے ایسے کرنا شروع کیا تو شفا یاب ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل وہ پورے سر کا مسح نہیں کرتا تھا۔ اپنے تکلیف دہ بیماری سے سر کا مسح کرنے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ ایک سید صاحب عمل حب میں کافی شہرت رکھتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا تویز 8 پیر کے اندر کام کرتا ہے۔ حضرت سرانی بادشاہ قدس سرا کو سید مذکور کا کارنامہ سنایا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ سید خلق خدا میں فساد کا موجب ہے، ایک ناجائز فعل سے حقدار کو پریشان اور مجبور کرتا ہے، غیر محرم کے لیے دوسروں کو مبتلا کر کے بہت برا کرتا ہے۔ وہ سید صاحب محفل میں موجود تھے، فوراً طائب ہوئے۔ آپ نے سید صاحب کو سخت تاکید فرمائی اور فرمایا کہ یہ کام برا نہیں بلکہ سخت گناہ ہے۔ سید مذکور کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سرانی بادشاہ کے روب میں نے توبہ کر لی، لیکن تقاضۂ بشیرت سے مجھے پھر اس دھندا کرنے کا خیال پیدا ہوا، لیکن سرانی بادشاہ قدس سرا کی برکت سے وہ عمل بے اثر سا ہو گیا۔ حضرت سرانی بادشاہ تویز کی اجرت کے خلاف تھے، لیکن بلا اجرت تویزات کے نہ صرف قائل بلکہ اس کے خود بھی عامل تھے۔ دوسروں کو بھی ان کی اہلیت کے پیش نظر اجازت مرحمت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سرانی بادشاہ مخدوم گنج بخش مرحوم سجادہ نشین دربار گیلانی اچ شریف کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک تھیلی روپوں کی نظر گزاری، آپ نے لینے سے انکار کر دیا، صرف 1 روپیہ اٹھایا اور وہ بھی دربار شریف کی نظر کر دیا۔ علماء اور طلباء سے گہری محبت تھی، کبھی کبھی ان کے پاس ان کی علمی جذبات کی وجہ سے تشریف لے جاتے اور حسب استطاعت ان کی مالی امداد بھی فرماتے۔ راہ گزر پر کوئی دینی مدرسہ سن پاتے تو اس میں ضرور جاتے۔ چنانچہ حضرت بھر چونڈی شریف کے خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خیالات میں بتایا کہ آپ علماء کرام اور طلباء سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت سرانی بادشاہ لذت دنیا سے بالکل متفرق تھے، سادہ لباس، سادہ خوراک آپ پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک عقیدت مند نے دعوت دی اور کہ آپ کے سالن میں گھی زیادہ ڈالا۔ جب یہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں آئندہ تمہاری دعوت کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ہمیشہ سادگی پسند تھے۔ حضرت سرانی بادشاہ ایک مولانا صاحب کے ہاں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور آپ کو گاہے بگاہے کوئی کپڑا نظر کے طور پر پیش کر دیتا۔ ایک دفعہ اس کے پاس کوئی کپڑا ایسا موجود
موجود نہ تھا جو نظر گزار تھا۔ جب آپ واپس تشریف لے گئے، ملا صاحب کو یہ امر شاک گزرا کہ حضرت خالی جان ایک دستار لے کر پیچھے دوڑا اور راستہ میں پہنچ کر عرض کیا، حضرت معمول لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ حضرت معمول کے لفظ سے جلال میں آ گئے اور فرمایا، معمول بھاٹوں اور مراسیوں کے لیے ہوتے ہیں، فقیر ایسے معمول سے معذور ہے۔ اگر تم میرے آنے کا معمول سمجھتی ہو تو فقیر پھر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ایسے ولی اللہ کو دنیا کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سرانی بادشاہ کو یہ سخت ناگوار تھا کہ آپ کو کسی امیر کی طرف منسوب کر کے کہا جائے کہ آپ فلاں صاحب کے پیر و مرشد ہیں۔ ایک دفعہ ایک بڑے زمیندار کے ہاں مریدین سمیت دعوت ہوئی۔ کسی دیہاتی نے ایک ساتھی سے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ آپ ہمارے زمیندار کے پیر ہیں۔ یہ سن کر آپ کی طبیعت مکدر ہو گئی، نماز ظہر سے لے کر عصر تک استغفار پڑھتے رہے۔ حضرت سرانی قدس سرا کو دال بے روغن بہت پسند تھی۔ ایک دفعہ دال میں گھی ڈال کر مسور کو مرغن پکایا گیا۔ جب یہ کھانا حضور سرانی قدس سرا میں پیش کیا گیا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور غصے سے فرمایا کہ تکلفات کا یہی حال رہا تو فقیر تمہارے ہاں نہیں آئے گا اور نہ کھانا کھایا کرے گا۔ مفتی محمد ظریف ملتانی جو اپنے وقت کے عارف کامل، عاشق واصل اور کتاب و سنت کے مکمل پابند عامل تھے، فرماتے ہیں کہ علماء سے سرانی بادشاہ بہت شفقت فرماتے۔ ایک دعوت پر مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی بکثرت تھے۔ حضرت سرانی جب چلتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے مشابہ ہوتے۔ یہ بظاہر تو آپ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن دوسرے لوگ دوڑنے کے باوجود بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے، اور میں کسی کا مرید نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن آپ کی سیرت کو دیکھ کر خاصا متقد ہو گیا۔ حضرت سرانی بادشاہ کے وصال کی خبر مشہور ہوگی۔ آپ کے مرید صادق میاں محمد یار اس خبر وحشت اثر سے اپنا مال و اسباب برائے خدا میں لوٹا کر گھر سے بالکل نکل کر تحقیق کے لیے چل پڑا۔ کنارہ دریا پر آپ کو دیکھا کہ گدڑی سی رہے ہیں۔ دیکھ کر فرمایا، میاں یار محمد، خبر صحیح تھی، لیکن دراصل حاجی علی اکبر فوت ہوئے ہیں، چلو ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیں۔ قبر پر پہنچے تو ہم نے سنا کہ حاجی علی اکبر قبر میں بھی ذکر جہر میں مشغول ہیں۔ آپ نے ان کی قبر پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ حاجی علی اکبر، تجھے ذکر الہی تو یاد ہے لیکن شریعت کا پاس نہیں۔ اس کے بعد قبر سے ذکر کی آواز بند ہو گئی۔ حضرت سرانی بادشاہ بھنے ہوئے چنے خوش ہو کر کھایا کرتے اور فرماتے کہ یہ صاف اور پاک کھانا ہے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔